السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم لوگ سن بات آ گئے تھے بچوں کو لے کر، کیونکہ بچوں کی ویکیشن شروع ہو گئی تھی اور بچے جو ہیں بہت بور ہو رہے تھے گھر میں، اور کیونکہ کہیں جانا آنا نہیں ہوتا ہے، آپ اپنے ہی گھر میں ہوتے ہو، کہیں کہیں نہیں نکلنا ہوتا، تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر آؤٹنگ کے لیے پھر بیچارے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے، ہمیں کہیں لے کے جانا ہے، کیونکہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا اور نہ کوئی گھر آتا ہے، کیونکہ لوگوں کے نا دلوں میں اتنی نفرتیں بھر گئی ہیں، آپ کے اپنے آپسی رشتے بھی اتنے جو ہوتے ہیں نا وہ دکھ دینے لگ جاتے ہیں ان سے، مطلب ایک مطلب وہ جو ایک پہلے اپنائیت ہوتی تھی وہ اپنائیت ختم ہو گئی ہے، وہ بہت زیادہ نا ریزرو سے، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نا وہ کسی کا خلوص نہیں دیکھتے، کسی کی محبت نہیں دیکھتے، اور بس وہ ان کا جو دل چاہتا ہے وہ آ کے بول دیتے ہیں، اور اتنی منفی سوچ رکھتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنا نیگیٹیولی کسی کے بارے میں کیسے سوچ لیتے ہیں۔ آپ اپنا کتنا بھی بیسٹ دے دو ان کے لیے، لیکن ان کا دل کبھی صاف ہی نہیں ہوتا، وہ اس دل سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کی پرانی وہ باتیں وہ سب کچھ، اور پھر یہی سوچ سوچ کرنا جو دوسرے کو ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی دل اتنا خراب ہونے لگ جاتا ہے کہ یار مطلب ایک بندہ پازیٹیو تھنکنگ رکھ رہا ہے اور وہ سامنے والے سے اچھے سے مل رہا ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی نفرت ہے، آپ کے لیے اتنی منافقت ہے کہ وہ آپ کے منہ پہ تو بہت اچھا ملے گا، لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ آپ کو برا بھلا آپ کے لیے نیگیٹیو تھنکنگ رکھنا، تو وہ سب کرتا ہے، تو اس وقت اس سے نا بہت زیادہ نا ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں سے ملو، ان کے گھر جاؤ، ان کی مطلب ان کو اپنے گھر بلاؤ، تو مطلب اب یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، جو سگے بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، یہ سب نا بس پیسے سے جڑ گئے، اگر آپ کے گھر مطلب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو گے تو وہ آپ کے اپنے، اور اگر آپ نے ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرا کسی اپنی مسئلے مسائل کی وجہ سے، کیونکہ اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ انسان اپنے گھر کے ہی حالات دیکھ لیں تو وہی بہت ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے، تو وہ ایک دم ہی نا وہ اپنے وہ پچھلے سارے احسانات، وہ ساری جو آپ کا کیا کرایا ہوتا ہے وہ سب ایک منٹ میں نا ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ایک منٹ میں رد کر دیتے ہیں کہ آپ نے کرا کیا ہے، تو وہ جب یہ الفاظ بولتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس بہن بھائیوں کے لیے، جس کے لیے آپ مطلب آپ نے اپنی زندگی پوری لگا دی ان کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کا سوچیں اور اس طرح کا بولیں، تو پھر کتنا ہرٹ ہوتے ہیں، پھر یہ دل نہیں چاہتا کہ ان رشتوں سے ان سے پھر ہم ملیں، ان سے بات کریں، لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ یار یہ خون کے رشتے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، اگلا بندہ یہ نہیں سوچتا، وہ یہ نہیں سوچتا، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے بہن بھائیوں کو جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک مطلب سے جانتے ہیں، وہ صرف اس مطلب سے ہی ملتے ہیں کہ انہیں اپنا غرض اپنا مطلب نکالنا ہے، وہ یہ نہیں سوچ کے ملتے اب کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سگے بہن بھائیوں سے کہ ہمارا خون ہے، ہمیں ان سے مل کے رہنا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ یہی سوچ کے ملتے ہیں کہ ان سے تو ہمیں فائدہ ہی اٹھانا ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں اس میں بہت ہاتھ نا تربیت کا ہوتا ہے، جب آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، جب وہ آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے بہن بھائیوں کی، تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کے لیے کیا ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے بڑے بھائی آپ کے اپنے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر جو ہے نا تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو یہ بات یاد ہی نہیں دلاتے کہ بڑے بہن بھائی آپ کے چھوٹے ہونے پر آپ کی کتنا آپ کا ساتھ دیا، آپ کی انگلی پکڑ کے چلائیے، تو وہ پھر نا رہتا ہی نہیں ہے نا، وہ رشتہ ہی نہیں رہتا، ان میں وہ احساس ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان بڑوں نے احساس دلایا ہوتا ہے کہ وہ بہن بھائی آپ کے کتنے عزیز ہوتے ہیں، لیکن خیر یہ وقت کی بات ہے، اس کا صلہ نہ سے اللہ ہی دیتا ہے، بہت سے جگہ میں نے دیکھا ہے کہ پھر بعد میں احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت نا وقت نکل جاتا ہے، جب چھوٹے بہن بھائیوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ وقت نہ نکل جاتا ہے،
لیکن بس صرف یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں کہ انسان نے کس وقت کب اس کا دل جو ہے نا دکھایا ہوتا ہے. تو یہ نا آج جیسے مجھے نا بہت تکلیف ہوئی، بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں، اور اس وجہ سے نا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ پھر کسی رشتہ داروں سے ملو اور ان کے گھر جاؤ، ان سے بات کرو، یہ کرو. پھر اپنی زندگی پھر کہتے ہیں کہ یار اکیلے ہی اچھے ہیں، جب لوگوں کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جب آپ کے برے وقت میں تو وہ آپ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہوتے کبھی بھی نہیں. کسی کا بھی برا وقت ہو، بڑے بھائی بہنوں کا وقت برا ہوتا ہے تو وہ کبھی نہیں آگے آتے، کبھی نہیں ان کو پوچھا جاتا، اور ان سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھی جاتی ہے کہ ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہو. تو اب تو مطلب میں کہتی ہوں نا، جب باپ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے نا تو اس کو بھی ایک امید ہوتی ہے اپنی اولادوں سے کہ بڑے ہو کے یہ ہمارا سہارا دیں گے. لیکن بڑے بھائی بہنوں کو یہ امید ہوتی ہے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے کہ یہ بڑے ہو کے جن کو ہم پال رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں، جن کو ہم ان کی کر رہے ہیں خدمتیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے بڑے ہو کے ساتھ دیں گے؟ نہیں، یہ امید نہیں ہوتی. اور نہ وہ بنتے ہیں وہ سہارا، وہ تو بلکہ اور مطلب بدتمیز ہو کے اوپر سے آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور جو کیا وہ آپ کا فرض تھا. تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کرا، سب کرا، لیکن کچھ فرائض بچوں کے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی فرض ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ فائنینشیل کوئی مدد نہیں کر سکتے تو ایموشنلی تو آپ ان کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہو نا، نہ کہ ان کو ٹیز کرو، ان کو اپنی لفظوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے رویوں سے انہیں ہرٹ کرو. اور اس سب چیزوں کا بلیم جو ہو جاتا ہے نا، وہ بس یہ ہوتا ہے کہ بھائی بدل گیا، بہن بدل گئی، ان کی شادی ہو جائے تو وہ بدل جائے، یا تو وہ بیوی انہیں بدل دیتی ہے، یا بھی بہن ہوتی ہے تو ان کا شوہر بدل دیتا ہے. ان کی یہ منفی سوچ نا یہ بہت بری ہوتی ہے. اس منفی سوچ کو جو ہے نا، بس ان کی سوچ یہیں تک ہی ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی ایسا نہیں تھا، ہماری بہن ایسی نہیں تھی، وہ بھڑکاوے میں آ گئے. ارے بھائی، کوئی دودھ پیتے بچے تھوڑی ہیں. ان کی جو شادیاں ہوئی ہیں تو وہ دنیا نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کون اچھا ہے اور کون برا. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب دلوں میں اتنی نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور جب رشتے صرف غرض سے بنے ہوئے ہوں، تو پھر وہ نہیں سوچتے، وہ یہی نہیں سوچتے کہ ہمارے اپنے کیا ہیں. اور وہ اس جنگ میں اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں. وہ کسی کو نہیں دیتے، نہ وہ شوہر کی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ بہن کے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف ہوتی ہے ان کے اپنوں کو، ان کے اپنے جو ان کے رویوں سے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. خیر، میں نے یہ باتیں ڈسکس کر لیں. میرا دل وہ ہو رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس طرح کی بات شیئر کروں، تو آج میں نے کہا چلو میں اس طرح کی بات شیئر کر لیتی ہوں. حالانکہ میرا مقصد اس طرح کا نہیں تھا، لیکن میں بس تھوڑا سا یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنے رویوں کو نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کو جج کرنے بیٹھ جاتا ہے. وہ دوسروں کو یہ دیکھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، سامنے والا غلط. کبھی کبھار اپنی غلطیاں بھی دیکھنی چاہیے انسان کو، اپنا کیا ہوا. اور میں یہ نہیں کہتی کہ میں صحیح ہوں یا دوسرا غلط ہے، اور وہ میرے اندر میں بھی خامیاں ہوں گی، میرے اندر بھی بہت برائیاں ہوں گی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ تھوڑی برے ہوں گے ہم، ہر دفعہ تھوڑی ہمارے اندر ہم کسی سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے یا کچھ. کبھی کبھار سامنے والا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دل دکھا دیتا ہے، آپ کو تکلیف. اور درگزر کرنا اچھی بات ہے، ہم بھی بہت جگہ درگزر کرتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے. ظاہر سی بات ہے، میں ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ رشتے نہیں ٹوٹتے. یہ بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے رشتے آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہو. یہ رشتے جو ہے نا رہتے ہیں، لیکن اس رشتوں کو نبھانے کے لیے ایک طرف سے نہیں زور دیا جا سکتا، دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور نہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اگر کبھی بڑے سے غلطی ہو جائے تو وہ بڑا معافی مانگ لے، تو اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یا چھوٹا ہے تو وہ آ جائے تو وہ کوئی جھک تھوڑی جائے گا. لیکن لوگوں کی ہے سوچ کہ وہ نہیں مانتے اس چیزوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں اور سامنے والا غلط. اور پتہ ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جھکنے والا، جیسے بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے، وہ اس بات کو نظر انداز کرتی رہتی ہے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، صحیح ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے. اور وہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے، مطلب اپنے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے وہ جھکتی رہتی ہے.
لیکن کیا ہوتا ہے اس کے اس فائدے کو وہ لوگ سمجھتے ہیں، اس کی اس نیچر کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے، اس کا جھکنا جو ہے نا وہ کمزوری ہے. تو ہر دفعہ جو ہے نا وہ جو جھک رہی ہے نا تو وہ غلط ہے، اس لیے جھک رہی ہے. لیکن یہ نہیں جانتے وہ لوگ کہ وہ اس لیے جھک رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا رشتہ بچانا ہوتا ہے، انہیں اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ جھک رہے ہوتے ہیں. بٹ کچھ لوگ واقعی اس چیز کو فائدہ ہی اٹھاتے ہیں اور وہ اس چیز کو یہی کرتے ہیں، وہ ہر دفعہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر دفعہ وہ بدتمیزیاں کر لیتے ہیں، ہر دفعہ ان کی سب کچھ کر لیتے ہیں وہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی غلطی، اور جب وہ سامنے والا آ جائے سا تو کہتے دیکھا غلطی تھی نا ان کی تو یہ آ گئے. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف یہ رشتہ بچانے کے لیے آئیں کہ نہیں بھائی چلو بہن بھائی ہیں، بری بات ہے نہیں چھوڑتے. لیکن افسوس دیر سے آئے گی، سمجھ میں آئے گی. اور جب وہ اتنا اوپر تک بھر جاتے ہیں نا پھر ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ رشتے ناتے. وہ پھر کہتے ہیں کہ یار جب اتنا ہی جھک کے ملنا ہے تو بیکار ہے، بیکار ہے اس مطلبی رشتوں سے، اس خونی رشتوں سے، جب وہ آپ کے اپنے کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کا غرض ہوتا ہے تو وہ آپ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب آپ کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ آپ کو پھر لات مارتے ہیں. تو وہی ہوتا ہے نا کہ غلطی سے سیکھتا ہے انسان، اور پھر اس غلطی سے پھر احساس ہوتا ہے کہ یار پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے کون غیر. لیکن خیر یہ رشتوں کی باتیں، ان پہ میں کیا ہی بحث کروں. آگے سے لوگ کمنٹس یہی کریں گے کہ آپ نے نبھانا نہیں آیا ہوگا رشتہ، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم نے